کریں گے نہیں معروف کریں گے. وہ زمانہ ہے یا نہیں بتائیے مجھے کہ یا رسول اللہ امر بالمنکر نہیں معروف کریں گے. کہا نہیں بدتر. کہ رسول اللہ سے کیا بدتر ہوگا؟ کہا معروف کو منکر سمجھیں گے, منکر کو معروف سمجھیں گے, ویلیوز ہی بدل جائیں گے, 100% ویلیوز بدل جائیں گے. آپ کسی سے بات کیجئے کہ جناب اللہ رسول کی کہیں بات کیجئے, چلے رسول اللہ کی بات کیجئے. یونیورسٹیز میں جائیے, جتنے بڑے بڑے پروفیسرز ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, ایکسپرٹس ہیں, اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں کہیں تو بڑے شرمندہ ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس لیے کہ اللہ کو ماننا پڑھے لکھوں میں کہا جاتا ہے یار تم ابھی تک اتنے بیکورڈ جاہل آدمی ہو, پی ایچ ڈی بن کے ابھی تک اللہ پہ یقین رکھتے ہو. ہاں تو بڑا ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین وہ بچے کے لیے پتہ نہیں آگے جا کے کتنا ہے, ڈاؤٹ میں. وہ ہزار قسم کے سوالات ہیں. بچہ پیدا ہوا, ماں نے پوچھا بوائے اور گرل, ڈاکٹر نے کہا لیٹ دا کنڈرگارٹن ٹیچر ڈیسائیڈ آفٹر 5 ایئرس. اس معاشرے میں ہے ہم یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک مثال دی قرآن میں. میں آ رہا ہوں, اب غور کیجیے گا, میں ایک راہ نجات پیش کر رہا ہوں, میں اپنی جانب سے نہیں, جو ہمیں مولا نے سکھایا ہے. کافروں کے لیے مثال دی سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں. کہ کافر ایسے ہیں, ایسی گمراہی میں ہیں. کافر کا مطلب ہے کہ جس نے اپنے اوپر کفر خود طاری کیا ہوا ہے. یہ وہ اگنورنٹ نہیں جس کو پتہ نہ. ایک وہ ہے کہ یعنی ایک ایسی جگہ پر ہے اور ایسے معاشرے میں ہے اور اس نے خود اپنے آپ کو کفر طاری کیا ہوا ہے کہ اس کی مثال ایسے کہ جیسے گہرے سمندر میں اب یہ غرق ہے, فی بحر لجی, ایسے گہرے سمندر میں ہے کہ جہاں ظلمت او ظلمات, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے قرآن میں, فوقی موج, اس کے اوپر ایک ویو آ رہی ہے, اس کے اوپر ایک اور ویو ہے. صرف قرآن ہے یہ. من فوقی سحاب, اور اس کے اوپر گہرے سیاہ بادل بھی ہیں. کتنا دے رہا اللہ تعالیٰ نے آگے کا, ایسا کہ وہ ہاتھ دیکھنا چاہے اس کو ہاتھ نظر نہ آئے. اب یہاں سے نجات کے لیے کرنا کیا ہے بچے؟ یا تو ایک نور چاہیے اور ایک کشتی چاہیے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. کہیں ایسی جگہ رہ رہے ہو نا, اللہ نے کہا کہ جہاں ظلمتیں ہیں, ایک موت کے اوپر دوسری موت, پھر بادل, ہر طرف اندھیرا. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ, نجات کی کشتی ہے. اور اس حدیث کے لیے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کی, کہ بس یہاں تک ہے نجات کی کشتی یا یہاں تک ہے ہدایت کا چراغ. نہیں, بلکہ انه مکتوب عن یمین عرش اللہ, اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ انه مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی ہیڈ لائن یہ بنائی ہوئی ہے ہمیشہ کے لیے, جب تک کہ کائنات ہے اس وقت تک حسین ہدایت کا چراغ, نجات کی کشتی, فار ایور فار ایور. سبحان اللہ. آپ اس کو اتنا پیچیدہ نہ بنائیں معاملے کو. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز ہیں, مختلف کانفرنسز, علماء کا خطاب وغیرہ کہ بچے کی تربیت کیسے کریں, کس طرح سے سوسائٹی میں بچائیں. سمپل میں آپ کو بتاؤں, وہی گو بیک ٹو دا بیسکس. بچے کو امام حسین سے جوڑیں, امام حسین السلام سے جوڑیں, یعنی فرش شہزا پر, یعنی فرش شہزا بچھائیں, یعنی نیاز تقسیم کروائیں, یعنی عزاداروں کی جوتیاں ٹھیک کروائیں, یعنی ماتم کی صف میں کھڑا کروائیں, یعنی نوحہ پڑھوائیں, کچھ بھی کروائیں, کچھ بھی کروائیں, امام حسین سے جوڑیں. یہ ایک دفعہ اگر اس کا رابطہ جڑ گیا ہے, رابطہ جڑنے کی دلیل کیا ہوتی ہے یا علامت کیا ہوتی ہے, آپ کو کب سمجھ میں آئے گا کہ اس کا رابطہ جڑ گیا ہے؟ کوئی سائن ہے ماشاءاللہ. ہمارے محترم یونس بھائی پہنچیں گے 40 پر کربلا, انشاءاللہ وہاں ملاقات رہے گی آپ سے, اور بھی اگر عزیز وہاں پہنچ رہے ہیں. جب آپ پہنچے امام حسین کے حرم میں, ابھی حرم سے باہر ہیں, ایسے چلے جاؤ یا اذن دخول پڑھو؟ اذن دخول پڑھو. تو اذن دخول کا مطلب کیا ہے؟ داخل ہونے کی اجازت. تو وہاں سے کچھ جواب آ رہا ہے مجھے کہ مجھے پتہ چلے اجازت ملی ہے نہیں. تو جواب کی سائن کیا ہے؟ شیخ عباس قمی نے لکھا, مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھیے گا, کہ اگر آنکھیں ذرہ برابر بھی نم ہوئی, یہ سائن ہے, جواب ہے, اوکے یو آر اوکے ٹو کم. آپ امام حسین سے بچے کو جوڑیں, اس کی علامت کیا ہے کہ اب یہ جڑ گیا ہے؟ جب بچہ مجلس میں بیٹھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, اس کا مطلب ہے کہ جڑ گیا ہے. اتنا آپ کو کوشش کرنی ہے آتا کہ اس کو اس مرحلے تک پہنچا دیں. جو کہ ہمارے یہاں ایک ماحول تھا انڈیا پاکستان میں, مومنین کے درمیان رہتے تھے, دادا دادی, نانا نانی, چچا ماموں, خالو پھپھا, یہ سب. بہرحال ایک نظام تھا, خود بخود انسان جڑ جاتا ہے. یا ضروری نہیں کیسا ہوگا, یہ آپ نے محنت کرنی ہے اس کے لیے, یہ محنت آپ نے کرنی ہے, یہ محنت آپ نے کر لی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کبھی بھی وہ کہیں ڈی ٹریک نہیں ہوگا. غیر معصوم, ہم سب غیر معصوم ہیں, کہ ہم سے کبھی خطا نہیں ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام کا ذکر معنویت کے راستے کا GPS ہے لے کر آئے. یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ آپ کے لیے آسان ہو سمجھنا سے. ابھی اگر جا رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو کنفرم نہیں کہ میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں, فوراً چیک کرتے ہیں. انسان اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو, محرم اسے صراط مستقیم پر لے کر آئے. امام حسین کا یہ ہے معاملہ. اب جب اس پہ اگر کوئی ڈاؤٹ کریٹ کرے نا, اس لیے مشکل ہے بڑی. لوگ کہتے ہیں رونے کا کیا فائدہ ہے, اتنی مجلس سے ہو گئی. سڈنی میں کیا بتاؤں, اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا شہر کا, لیکن نکل گیا زبان سے. خیر ہماری زبان میں نہیں, انگلش زبان میں. اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں اس سال ہی پہ. ایک صاحب کہہ رہے تھے انگلش میں تقریر کرتے ہوئے کہ انگلش میں اچھے خطیب بھی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سارے اس طرح کے, لیکن ہم زمانہ ہو گیا یہی چیزوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں. کہہ رہے وقت ضائع کر رہے ہیں مسائل پڑھ کے, وقت ضائع کرے مسائل پڑھ کے, کتنا پڑھیں گے بھائی. اس کے بعد عشرہ محرم میں کہ یہ کیا ہر وقت رونا دھونا لگا کے رکھا ہوا ہے.
ہنسنا بھی چاہیے, مسکرانا بھی چاہیے تاکہ لوگوں کو ہم اٹریکٹ کریں. یہ ہم نے کیا دیکھیں, یہ فکر کتنی دور ہے. اذا دخل شہر محرم لا یرا بضاحکہ, امام رضا کہیں کہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا تھا کوئی میرے بابا کو ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا. جب ائمہ سے دور ہو کے اپنا فلسفہ جھاڑو گے نا تو پھر آگے کہتے ہو کہ بچہ فلاں کے ساتھ ہو گیا, وہ کسی کے ساتھ جو ہے نا لڑکی نے شادی کر لی, وہ وہاں پر غلط گیدرنگ میں گھومنے لگا ہے, وہ اب آتا ہی نہیں ہو. ارے تو آپ کی بدبختی ہے کہ آپ نے کیوں چھوڑا تھا اس راستے کو جو رسول اللہ نے بیان کیا تھا, کیوں نہیں چھوڑا امام حسین السلام کے ساتھ. اس میں ایک بڑا اہم معاملہ ہے خود زیارت کا. آپ نے لیے کچھ سیونگز رکھیں, ایوری ایئر یا ایوری 2 ایئر جب بھی آپ کے لیے پاسبل ہو لے کے جائیں بچے. اپنے شہر میں آپ کی 100 مجلس ایک طرف, ایک امام حسین کی زیارت کھڑا ہوگا ذریعے کے ساتھ, اس کا جو نبی اثر ہے وہ ایک طرف. میں آپ سے بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ ہے ہی بالکل نہیں, ہی نہیں. ہر طرف اندھیرا, ہر طرف گمراہی, ہر طرف شیطانی کام, صرف یہ ہے بس. اس کے علاوہ کوئی بچہ چل ہی نہیں سکتا, اور بڑا کوئی چل ہی نہیں سکتا صراط مستقیم پر. امام حسین علیہ السلام کا ذکر یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ویسے تو سب کو عطا کی تھی, لیکن الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے اس کو ہولڈ کیا, ہم تک پہنچایا, اس کو پہنچایا آگے. تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہ گئی انشاءاللہ. تو اس بات پر اہتمام کریں. میں وقت تو آہستہ آہستہ تمام ہو رہا ہے. ایک لطیف استخراج ہے, بعض بڑے عرفا ہوتے ہیں کہ جو کچھ باتوں کو عکس کرتے ہیں. کہتے ہیں حسین کے نام کے 4 حرف ہیں, ہا سین یا نون. قرآن کی 22 صورتیں ایسی ہیں جو حسین کے نام کے حرفوں سے شروع ہوتی ہیں. ایک الگ موضوع ہے پھر یہ, لیکن میں اس کو جوڑ رہا ہوں. قرآن کی 22 صورتیں ہیں کہ جو حسین کے نام کی حرفوں سے شروع ہوتی ہیں, اور ان 22 صورتوں کی حقیقت امام حسین کے نام میں چھپی ہوئی ہے. جو کچھ ہے وہاں پر ہدایت وہ یہاں پر ہے. ابھی میں مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے. ہا سے 7 سوریں ہیں کہ جو حرف ہا سے جن کا نام شروع ہوتا ہے. سین سے 2 ہیں, یا سے 3 ہیں, نون سے 10 ہیں. سورہ حج, میرا ساتھ دیجیے گا ذرا. سورہ حجرات, سورہ حامیم سجدہ, سورہ حدید, سورہ حشر, سورہ حقہ, سورہ حج وہ پہلے کہہ چکا. یہ سورے شروع ہوتے ہیں حسین کی حرف ہا سے. ان میں جو خاص طور پر جو پہلی آیتیں ہیں ان کی ہر سورے کی, اس میں آپ دیکھیں گے, اس کی حقیقت کو کھولیں گے, امام حسین اس کی حقیقت میں آپ کو نظر آئیں گے. ابھی میں آپ کو سناتا ہوں. یہ ہے ہدایت, ان الحسین مصباح الہدی والسفینہ. اب یہ میں نے کیسی بات چھیڑی کہ کچرے کا موضوع ہے کہ 22 میں آپ کو نام سناؤں صورتوں کے, 22 صورتوں کی کم سے کم پہلی آیت سناؤں. ہاں الحمدللہ سنا بھی سکتا ہوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اتنا, ان کے نام سے ہے بس جو کچھ ہے. لیکن ابھی تو خالی گزر رہا ہوں ہیڈ لائن سنا کے آپ کو. دوسرا حرف کون سا بھی امام حسین کے نام میں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. سورہ سجدہ, سورہ سبا, ان کی حقیقت شامل ہے حسین کے حرف سین میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیسرا حرف کون سا ہے میرے بھائی؟ سورہ یونس, سورہ یوسف, سورہ یاسین. یاسین چھپی ہے حسین کی حرف یا میں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. صراط مستقیم یہ حقیقت حسین ابن علی ہے. سبحان اللہ. بات نہیں کر رہا میں. آخری حرف کون سا میرے بھائی؟ سورہ نساء, سورہ نحل, سورہ نور, سورہ نمل, سورہ نجم, سورہ نوح, سورہ نازعات, سورہ نبا, سورہ نصر, اور قرآن ختم ہو گیا ہے سورہ ناس. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سورہ حج, پہلا حرف حج. سورہ حج کی پہلی آیت کیا ہے میرے بھائی؟ یا ایھا الناس, اے دنیا کے 100% انسانوں. یا ایھا الناس قرآن میں 20 مرتبہ ہے. میں کہہ رہا ہوں قرآن پہ جب بات ہو تو قرآن آپ کو حسین کی طرف لے کر آتا ہے, حسین آپ کو قرآن کی طرف لے جاتا ہے. الامام یہدی الی القرآن والقرآن یہدی الی الامام. یہ حدیث ہے. امام ہدایت کرتا ہے قرآن کی, قرآن ہدایت کرتا ہے امام کی. آپ قرآن کے پاس آئیے تو آپ کو امام کے پاس بھیجیں گے, امام سے کوئی پوچھیں اور اس کی دلیل مانگے تو آپ کو قرآن پہ بھیجیں گے, وہ قرآن سے بتائیں گے. جی غور کیجیے گا. یا ایھا الناس, اے دنیا کے 100% انسان. یہ کتنی جگہ پر ہے بھائی قرآن میں؟ 20 جگہ پر ہے. اس میں سے ایک یہ, اے انسان اتقوا ربکم, اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. امام حسین کہاں ہے سورے میں؟ حسین کے نام سے تقوی ذرا سنیے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہے. ہاں اللہ کے خوف کو رکھو دل میں, قیامت کا زلزلہ بڑا عظیم ہے. خوف خدا آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ اس راستے پہ نہیں ہیں, ورنہ کون سا خوف خدا ہے؟